جی آپ دوبارہ کرتے ہیں کنٹینیو. اصل میں وہ اور اتنے بیچ میں آ جاتے ہیں نا ایشوز کہ ان کی طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے. قاضی صاحب کو انشاءاللہ عنقریب اسسٹنٹ دینا پڑے گا. ان کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اداروں کے کبھی ایک کے پاس جانا کبھی دوسرے کے پاس جانا انہی کے ذمے کیا ہوا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ڈاکٹر اسرار کے بعد مولانا طارق جمیل ایک ایسی ہستی ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. مولانا صاحب نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں خرچ کر دی. شاید ہی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ایسا کوئی انسان ہو جو انہیں نہیں جانتا ہو. یہ ہمارے ملک کی ایک نامور ہستی ہے. مولانا طارق جمیل کو یورپ کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن عمر کے اس حصے میں طارق جمیل کو جو غم ملا اس نے اس کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا. یہ غم انتہائی ناقابل برداشت ہے. جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے شیر کے جگر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسی آزمائش ہے، اگر کسی نبی پر آئی تو وہ بھی غم سے چور چور ہو گیا. کسی بھی بوڑھے باپ کے لیے یہ مشکل ترین کام ہے. اس رب نے جس نے ساری دنیا کو بنایا، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ایسی آزمائش سے گزارا. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. ایک مومن کو سخت ترین آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان آزمائش کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے بہترین اجر عطا کرے گا. انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. کیونکہ آزمائش میں انسان یا تو اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہو جاتا ہے یا گمراہی کے گھڑے میں گر جاتا ہے. مولانا طارق جمیل کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس نے ان کے دکھ کو کم کر کے خوشیوں میں بدل دیا؟ جہاں جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کی جان نکال دینے کے مترادف ہے، اسی طرح ان کو ایسی خبر ملی جس نے ان کے دل کو سکون بخش دیا. مولانا طارق جمیل کو پیغام ملا، ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے. وہ جنت میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہے. تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے. ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں جانے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ سناتے ہیں. آپ میں سے بے شمار لوگوں نے سن رکھا ہوگا، مگر صحابہ اکرام نے کس طرح غم منایا یہ آپ پہلی بار سنو گے. موت کا فرشتہ واحد فرشتہ ہے جو زندگی میں ایک بار ہر کسی کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، نبی ہو یا ولی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، چہرے بجھ گئے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی تو مسجد نبوی کے اندر کہرام برپا ہو گیا. صحابہ اکرام دھاڑے مار کر رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹا کر بوسہ دیا، پھر فرمایا، اے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کی زندگی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نہ ڈالتے، سیدنا فاطمہ غم سے نہ ڈالتی. وہ فرما رہی تھی، وہ کون ہے جو جبریل امین کو اس حادثے کے غم کی اطلاع دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے. دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی کنویں میں گری، اپنی جان دے دی. حضرت ابو ذر غفاری ایسے صحابیوں نے مدینے کو خیر آباد کہہ دیا. دوستو، مولانا طارق جمیل کو جب یہ بات پتا چلی کہ ان کے بیٹے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا ہے تو وہ بڑے مجمع خوشی سے رونے لگے. مولانا طارق جمیل کو یہ بات کس طرح پتا چلی؟ ان کے بیٹے کے کس کام کی وجہ سے اعلیٰ درجہ عطا ہوا؟ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی. مولانا طارق جمیل کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں کی طوائفیں پوری دنیا میں مشہور ہیں.
یہ وہاں کے ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ بھی پہلے اندھیروں میں ڈوبے تھے مگر پھر ان کی ایسی زندگی بدلی کہ نہ صرف خود سچے اسلام کے دائی بنے بلکہ جنید جمشید سعید انور محمد یوسف جیسے لوگ تبلیغ میں آئے. انہوں نے بے شمار لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. دوستو جنید جمشید کا جنازہ اس بات کی گواہی تھا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو کس قدر خوبصورت بنایا. کچھ ایسا ہی مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے ساتھ ہوا. عاصم جمیل کی اس دنیا سے رخصتی سے پہلے بہت کم لوگ انہیں جانتے تھے. مولانا صاحب کے یہ بیٹے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. عاصم جمیل انتہائی نیک اور فرما بردار بیٹے تھے. بہت زیادہ شہرت اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی عاصم جمیل کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر نہیں تھا بلکہ وہ نیک صفت انسان دنیا سے نفرت اور آخرت سے پیار کرتا تھا. بلکہ عاصم جمیل غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے. عاصم جمیل کا تعلق پاکستان کے ایک پرانے قصبے تلمبا سے ہے. یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. عاصم جمیل نے اس جگہ بے شمار کام کیے. ان کاموں میں کی گئی ایک نیکی ان کی بخشش کا ذریعہ بنی. ایک انسان کی ایک نیکی ہی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ایک بدی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. دوستو آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ کس طرح ایک پاگل آدمی کی وجہ سے انہیں جنت میں جگہ ملی. اب تو اس پاگل آدمی کو پوری دنیا جانتی ہے مگر عاصم جمیل نے اس کے ساتھ ایسی کون سی نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسند ہوئی. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو عاصم جمیل کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد مولانا طارق جمیل نے کہی. مولانا صاحب نے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا. مولانا طارق جمیل نے بتایا ان کے بیٹے کی موت اچانک حادثاتی طور پر ہوئی مگر لوگوں نے اس کو خود کو ختم کرنے کا نام دیا. اس طرح مولانا کے غم میں مزید اضافہ کیا گیا. ذہنی امراض کا مرض ایسا ہوتا ہے جو بڑے بڑوں کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. یہ ایک قسم کی ذہنی اذیت ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کے بیٹے کو بھی یہ مرض لاحق تھا. وہ ایک عرصے سے ذہنی امراض کی دوائیاں کھا رہے تھے لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کے بیٹے کی یہ حالت دن با دن خراب ہوتی گئی. پھر مولانا صاحب کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا صاحب اور ان کے گھر والوں کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی. مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو میرے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا. میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. جب سے عاصم جمیل اس دنیا سے رخصت ہوئے مولانا طارق جمیل اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. وہ ہر وقت بیٹے کو یاد کر کے روتے ہیں. پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کا غم خوشی میں بدل گیا. مولانا صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو جنت مل چکی ہے مولانا صاحب کے مطابق انہیں پشاور سے ایک مولانا صاحب کی کال آئی. انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں. جب مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عاصم جمیل تھا. اس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا. پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ کسی پاگل شخص کی خدمت کرتا تھا. یہ سن کر مولانا صاحب کے غم خوشی میں بدل گئے. حالانکہ وہ آدمی مولانا صاحب سے زندگی میں ایک بار ملا. وہ ان کے بیٹے کو جانتا تک نہیں تھا. دوستو وہ آدمی انتہائی غریب تھا. لہٰذا صبح کو اس کو پتا چلا کہ مولانا صاحب کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. چنانچہ پھر اس نے طارق جمیل صاحب کو کال کر کے بتایا. اس نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو یہ رتبہ اس لیے ملا کیونکہ وہ کئی سال سے ایک پاگل کی خدمت کر رہا تھا. دوستو کسی کو کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی شخص تھا جس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی تھی. ایک دن اسے چمڑے کا ایک ایسا ٹکڑا ملا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا تھا.
चनाचे उसने टुकड़े को उठाकर जेब में डाल दिया और किसी महफूज जगह पर रख दिया। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इसी अमल की वजह से उसे बख्श दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को बख्श देगा सिवाय इसके जिसने उसकी जात के साथ शिर्क किया।